حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خوشی ہے جو ہمارے گھروں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سنی مسلمان ہیں، اور یہ سنی مسلمان ہونا ایک فرقہ واریت کو جنم نہیں دیتا ہے۔ اس میں بعض لوگ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کر کے فرقہ واریت پھیلا رہے، نہیں، ہم سنی مسلمان ہیں حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، بہت مختصر بات کریں گے، کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پہ اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے طریقے سے پتہ چلا کہ اہل السنت جس کو کہتے ہیں، اور صحابہ کے طریقے سے پتہ چلا جماعت کا طریقہ، تو اس کو جو ہے اصطلاح میں کہتے ہیں اہل السنت والجماعت۔ پھر اس سے آسان معنوں میں نکلا ہے کہ سنی مسلمان ہونا، سنی مسلمان ہونا، لہٰذا ہم سنی مسلمان ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو ہے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا۔ سنی کے مقابلے میں کیا ہے؟ شیعہ فرقہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شیعہ فرقہ ہے، رافضی فرقہ ہے، جس کو یقال لهم الرفضہ کے الفاظ دارقطنی کی روایت میں آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مزید اس کے بارے میں بتایا تھا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان چیزوں میں بڑھا دیتے ہیں جو ان کی فضیلت اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی ہے، اور وہ چیزیں ان کے اندر شامل کرتے ہیں، اور اتنا ان کو اٹھاتے ہیں کہ اللہ سے جا کر کے ملا دیتے ہیں، ان کو ربوبیت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کیا کہ میرے بعد فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک فتنہ رونما ہوگا، کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے اور تم کو ان چیزوں میں بڑھا دیں گے جو تمہارے اندر فضیلتیں نہیں ہیں، جو تمہارے اندر چیزیں نہیں ہیں، ان چیزوں میں تم کو بڑھا دیا کریں گے۔ یقال لهم الرفضہ، ان کو رافضی کہا جائے گا، ان کا نام رفضہ رکھا گیا، رافضی رکھا گیا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس دنیا سے رخصت فرماتے ہیں، فتنوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا، اسلام کے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک طرف مدعیان نبوت کا مسئلہ کھڑا ہوا، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اب ہم نبی ہیں، ان کے جو ہے سرکوبی کی گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف ایکشن لیا جس میں سب سر فہرست نام آتا ہے مسیلمہ کذاب کا۔ تیسری طرف معاملہ کھڑا ہوا جو مدینے میں منافقین پیدا ہو چکے تھے، منافقین تھے، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ اسلام کے خلاف سرگرمیاں انہوں نے بڑھا دی اور اپنے جو ہے بال پر انہوں نے پھیلانے شروع کر دیے۔ چوتھی طرف یہودی اور عیسائی کا جو معاملہ تھا، انہوں نے اپنی جو ہے جمعیت کو مضبوط کرنا شروع کیا اور اسلام کو ختم کرنے کی، رخنہ اندازیاں کرنے کی طاقتیں انہوں نے بڑھانا شروع کر دی۔ چاروں طرف سے گویا کہ اسلام کو کھیل لیا گیا اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے رافضی اور شیعوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث اور جو فتنے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، جو پیشن گوئی فرمائی تھی، اس کا اظہار ہوتا ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے خلافت میں۔ کیسے ہوا کہ کچھ جو ان کا جو سرگنا تھا اس فرقے کا، وہ عبداللہ ابن سبا یمنی تھا، جو یہودی تھا، جو صحابہ کرام سے سخت دشمنی اور عناد رکھتا تھا۔ اس کا معاملہ یہ تھا، ایک عبداللہ بن ابی بن سلول، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ منافقین کا سردار تھا اور اس کا انتقال اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا یمنی ہے، یہ یہودی تھا، اللہ کے رسول کے بعد زندہ رہا باقاعدہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اس نے اپنی طاقت کو بڑھانے کا کام کیا اور جمعیت اس نے مضبوط کی، تحریک کی شکل اختیار کر لی، حکومت کے خلاف کام کرنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کو نکلوا دیا، مدینے سے باہر کر دیا۔ اس نے کوفہ، بصرہ اور عراق وغیرہ کا سفر کیا، وہاں جا کر کے اس نے لوگوں سے مدد لینا شروع کیا اور اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے طرح طرح کے الزام لگائے، غاصب کے اور خائن کے طرح طرح کے الزامات لگائے، اور بالآخر وہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ محب علی حضرت علی حب علی کی پردے میں چھپ کر کے، حب علی کے پردے میں چھپ کر کے بغض صحابہ کو اس نے جنم دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کی چادر کو اوڑھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کی چادر کو اوڑھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض کو اس نے پروان چڑھایا، اس کو پروموٹ کیا کہ صحابہ کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرت علی سب کچھ ہے، حضرت علی سب کچھ ہے۔ لیکن اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نہیں رہنا چاہیے، مسلمان نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حب علی کے پردے میں رہ کر بغض صحابہ کو جنم دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کو جو ہے باقاعدہ 40 دن قید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھ میں حکومت کی اور خلافت کی باغڈور آئی، لیکن چونکہ یہ اسلام سے دشمنی رکھتا تھا، یہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے ذرا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے میں کچھ جو ہے اس نے اشکال کیا، اور اسی فرقے نے اور اسی جو ہے جمعیت نے، اسی چند لوگوں کی جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نعوذ باللہ اس نے شہید کیا، حالانکہ حب علی کا جو ہے دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے بڑے صاحبزادے، ان کے ہاتھ میں خلافت آئی، یا یہ کہا جائے کہ حکومت آئی،
ان کو بھی پریشان کیا، یہاں تک کہ ان کے جو ہے کھنجر مارا، ان کے جو ہے سامان کو لوٹا، ان کے خیمے میں آگ لگائی اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے کی حکومت سنبھالنے کے بعد پریشان ہو گئے، دل برداشتہ ہو گئے، انہوں نے اپنی حکومت جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد سب ان کے معاملہ سپرد کیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مشہور تھے کہ معاملے کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، یہ انتظام کو اچھا چلانے والے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ اچھی آتی ہے، مینجمنٹ بہت اچھی جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے باقاعدہ یمن کے یا شام کے جو ہے ان کو گورنر مقرر کر دیا گیا تھا، شام کے ان کو جو ہے گورنر مقرر کر دیا گیا تھا۔ 20 سال کی مہارت ان کو وہاں تھی، اس کا تجربہ ایکسپیرینس ان کو حاصل تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی حکومت کی باغڈور ان کے ہاتھ میں آتی ہے، انہوں نے پیچھے سے زمانہ دیکھا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا گیا جو آل رسول میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ لہٰذا جو بھی حکومت میں آیا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ یہ جو فتنہ چل رہا ہے، یہ جو صحابہ کرام کو مارنے کا اور اسلام کو ختم کرنے کا جو فتنہ ہے، اس پر سب سے پہلے روک لگانی چاہیے، اس کا سب سے پہلے سد باب کرنا چاہیے اور ان کو ختم کرنا چاہیے، اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ وہی کیا، ان کو مہارت بھی تھی، انہوں نے وہی کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جو ہے فرقہ واریت جو پھیلا رہے تھے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اور اسلام کو ختم کرنے کی ناجائز اور ناپاک کوششیں کر رہے تھے، ان کو پکڑ کر کے انہوں نے قتل کرنا شروع کیا اور ان کی سرکوبی کی اور باقاعدہ ان کو سزائیں دی۔ اتنا ڈر گئے یہ شیعہ فرقے والے، یہ اتنے رافضی ڈر گئے اور صحابہ کرام سے بغض کرنے والے ڈر گئے کہ اپنے آپ کو چھپانے لگے، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کرنے لگے یا کتمان مذہب کرنے لگے۔ کتمان مذہب، کتمان مسلک کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کہتے نہیں تھے کہ ہم شیعہ ہیں، اپنے آپ کو کہتے نہیں تھے کہ ہم حب علی والے ہیں، ہم محب علی ہیں، اتنا ڈر گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب کی جتنے بھی تھے اپنے آپ کو جو ہے باقاعدہ پرچار کرتے تھے کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ان کو پکڑ کے قتل کیا، ان کو سزائیں دی اور نہ جانے کتنا ان کو جو ہے ٹارچر کیا گیا، ان کو جو ہے وہاں سے کھدیڑ دیا گیا، ان کی حکومت کم ہو گئی، ان کا جو زور تھا، ان کا جو دبدبہ تھا وہ کم ہونے لگا۔ بالآخر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی غیر شعوری طور پر، ایک تو صحابہ کرام سے دشمنی تھی، اسلام سے دشمنی تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ ان کی جو ہے سرکوبی کی، ان کی سرزنش کی، ان کی پکڑ کی، ان کو مارا اور اس فتنے کو کم کرنے کی کوشش کی، ان سے سب سے زیادہ دشمنی ہونے لگی۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسے ہٹایا جائے، ان کو کس طریقے سے قتل کیا جائے۔ وہ چونکہ حاکم تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، اندر ہی اندر گھلتے رہے، اندر ہی اندر تڑپتے رہے، اندر ہی اندر اپنے خون کو جلاتے رہے، کچھ کرتے نہیں بنا۔ بالآخر سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں بلکہ وفات، فطری موت ہوتی ہے 22 رجب کے دن۔ اس دن جا کر کے ان کو تسلی ہوئی۔ یہ شیعہ فرقے والے جو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ جنہوں نے ظاہر کیا تھا ان کو تو مار دیا گیا تھا، ان کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، اپنے آپ کو شیعہ کہنے سے ڈرتے تھے، وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے انہوں نے یہ کیا کہ جس دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے اس دن بڑے خوش ہوئے، لیکن اس وقت چونکہ سنیوں کا غلبہ تھا، یہ حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہم لکھنؤ کے اندر جو رہتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت سنیوں کا غلبہ تھا، اس وجہ سے وہ خوشی جو اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے وہ کھل کر کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، ورنہ وہ بھی پکڑ لیے جاتے اور ان کی بھی جو ہے علامت سب کے سامنے آ جاتی۔ اس لیے انہوں نے گھروں کے اندر جا کر کے تھوڑی سی جو ٹکیا بنائی یا جو بھی ایک خاص برتن میں خاص طرح کی مٹھائی بنائی اور اس کو کھایا، اور ان کے گھر میں جب کوئی شیعہ آتا یا ان کے جو ہے مسلک والا، ان کے مذہب والا کوئی آتا، صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والا آتا تو ان کو جو ہے کھلا دیتے اور ان کے منہ وغیرہ پوچھ کر کے تب وہ باہر جاتا تھا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ سلسلے کا آغاز ہوا۔ پھر آگے چلتے چلتے ظاہر ہے کہ ہر سال اگر یہ کام ہو رہا ہے تو کبھی نہ کبھی تو سنیوں تک یہ خبر پہنچے گی، سنیوں نے دیکھا، ان کے تال میل بڑھے اور سنیوں نے دیکھا کہ یہ سب معاملہ کیا ہے۔ جب پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ مٹھائیاں کیوں بنا کر کے 22 رجب کے دن کھاتے ہیں اور چپے سے کھاتے ہیں اور اندر کھاتے ہیں، کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، بانٹتے نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بڑی ہی شاطرانہ طریقے سے یہ کہا کہ امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ، جن کی باقاعدہ پیدائش ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، جن کی پیدائش ہوتی ہے رمضان کا مہینہ ہے 80 ہجری یا 83 ہجری، اور ان کی وفات ہوتی ہے 148 ہجری شوال کے مہینے میں، جس کو ہم عید کا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک طرف مہینہ ہے رمضان کا، ولادت کا، پیدائش کا، ایک طرف مہینہ ہے شوال کا، ان کی وفات کا، ان کے انتقال کا۔ نہ ان دونوں مہینوں کا رجب سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کی طرف منسوب کر کے یہ کہا گیا کہ ہم امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، حالانکہ نہ ان کی پیدائش ہے، نہ ان کی وفات ہے، اسی طریقے سے نہ ان کا عمل ہے 22 رجب کے دن، اور نہ ہی ان کا کوئی حکم ہے اس تعلق سے۔ اگر کوئی حکم ہے تو کتاب میں صحیح کتاب، مستند کتاب میں لا کر کے دکھا دے۔ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی ہم نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں پیدائش ہے اور شوال کے مہینے میں ان کی وفات ہے سن 80 ہجری یا 83 ہجری اور سن 148 ہجری میں۔
تو کل ملا کے یہ جو خوشیاں منایا کرتے ہیں اور آج تک مناتے چلے آ رہے ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کی خوشی ہے. اور اگر کوئی ایمان والا ہے اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور اسلام سے لگاؤ پیدا کرنے والا ہے تو اس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہوتی ہے. صحابہ کرام سے بغض عناد اور دشمنی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے گا تو قرآن ہمارے سامنے اصلی شکل میں نہیں بچے گا، اصلی شکل میں نہیں بچ سکتا. اگر ہم اور خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی فضیلت کو کیا کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہادی بنا مہدی بنا ہادی بنا مہدی بنا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں صالح صاحب تھے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مشہور تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو کاتبین وحی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے، جس طریقے سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور بھی بہت سارے کاتبین وحی ہیں. تو اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے قرآن لکھنے میں. ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں ہاتھ ہے جو ہمارے سامنے قرآن آج اصلی شکل میں موجود ہے. صحابہ کرام سے محبت ایک ایمان کی علامت ہے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کا بھی راستہ اختیار کر لو گے تم راستہ پا جاؤ گے، کیونکہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ کا خاص پاس و لحاظ رکھنا، میرے بعد صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہنا. جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر دشمنی کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت ہوگی اس وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان کو تکلیف دے گا گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اس کو اپنے عذاب میں عنقریب پکڑ لے گا، اللہ اس کو اپنے عذاب میں عنقریب پکڑ لے گا. اب ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں بھی اور ہمارے گھر کی مستورات بھی کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنے ایمان کا گویا کہ جنازہ نکال چکی ہیں، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمارا پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہمارا پڑوسی چاہے وہ جو شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ چاہے اپنے اعمال میں کچھ بھی کرے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم ایمان کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کرام سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہم صحابہ کرام سے اگر محبت رکھیں گے اور ان کے طریقے کو اپنائیں گے جو کہ رسول اللہ کے طریقے کو اپنانے والے تھے تو ہم جنت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے. ہم ان کو سمجھائیں کہ پڑوسی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے، ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے، ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے، بلکہ صحیح معنوں میں کہا جائے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم کو کرنے کو کہا گیا ہے ہم وہ کام کرنے والے ہوں. ہم کسی صحابی کی موت کی خوشی منانے والے نہ ہوں، ورنہ کل قیامت کے دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہیں ہمارا گریبان پکڑ کر کے نہ کھڑے ہو جائیں اور رسول اللہ کی جو ہے بارگاہ میں لے جائیں اور اللہ کے رسول سے شکایت کر دیں کہ یہ میری موت پر خوشی منایا کرتا تھا. جس کی شکایت صحابی رضی اللہ عنہ کر دیں اللہ کے رسول سے، تو کیا اللہ کے رسول اس امتی کے لیے سفارش کریں گے؟ اور اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی سفارش ہم کو نصیب نہ ہوئی، خدا نہ خواستہ، تو ہم کو کون جنت میں لے جانے والا ہے؟ اللہ کے فضل کے بعد، رسول اللہ کی شفاعت کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کو جنت میں لے جانے والی؟ کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر ہم کو چاہیے اور ان کی شفاعت ہمیں ان کو اپنا شفیع بنانا ہے، ان کی شفاعت ہمیں چاہیے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے صحابہ کرام کی ہم پیروی کرنے والے ہوں، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہوں، نہ کہ ان کی موت پر خوشی منانے والے. تو یہ جو 22 رجب کو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ جو 22 رجب کو اپنے گھروں کے اندر کنڈے بنا کر کے اور ٹکیاں بنا کر کے کھایا جا رہا ہے، یہ اصل معنوں میں صحابہ کرام صحابی رسول رضی اللہ عنہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی موت کی خوشی ہے جو ہمارے گھروں میں یہ کام ہو رہا ہے. ہم سب کو اس سے بچنا ہے، ہم سب کو اس سے بچنا ہے اور صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں اپنانا ہے. اور خاص طور سے ہم کو اپنے گھروں کی خواتین کو بتانا ہے، اپنی مستورات کو بتانا ہے. ان کو حقائق سے واقفیت نہیں ہے، ان کو حقیقت نہیں معلوم کہ کہاں سے کیا چلا تھا. وہ ہم نے اپنے جو ہے بڑوں کو دیکھا تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اتے بڑوں سے پوچھو کہ کیوں کرتے چلے آ رہے ہیں، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، کون سے قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرو. جو کام کرنے کا وہ تو ہم نہیں کرتے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.